بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أماته فأقبره صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ عبس کی آیت نمبر 21 پڑھی گئی۔ پیچھے تذکرہ ہوا ہے ثم السبیل یسرہ، وہاں پیدائش کا ذکر تھا۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین موت اور موت کے بعد دفن، یہ دو چیز ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ضروری ہے، اور ویسے بھی ضروری ہے کہ انسان عمر کے بڑھاپے میں جب پہنچتا ہے، تو میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ بے شمار لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہ خود کہتے ہیں کہ مولانا دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ ایمان پہ اٹھا لے۔ یہ شان صرف اہل ایمان کو حاصل ہے۔ غیر قوم کی زبان سے میں نے کبھی نہیں سنا کہ کہے کہ دعا کر دیجئے میں مر جاؤں، لیکن ایمان والا کہتا ہے کہ اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ مولانا زندہ رہنے میں مزہ نہیں، اللہ ایمان پہ اٹھا لے۔ محدثین نے اس پر بڑا کلام کیا ہے۔ انابت یعنی اللہ کی طرف رجوع ہونا، یا اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کا واحد طریقہ ہے موت۔ تو گویا کہ در پردہ مومن اللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ مومن اللہ سے بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، ناپسند سمجھتا ہے، کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ اس پر بڑا کلام ہو سکتا ہے لیکن رہ جاتا ہے درس۔ تو بہرحال یہ جو آیا، پھر اس کو مردہ کیا، پھر قبر میں رکھوا دیا اس کو۔ یہ دونوں ہی نعمت ہے، موت بھی نعمت ہے اور موت کے بعد دفن ہو جانا یا دفن کر دینا بھی نعمت ہے۔ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کا تحفہ موت ہی ہے۔ مومن کا تحفہ موت ہے۔ کیوں؟ موت دنیا کے تمام غموں کے دروازے کو کلوز کر دیتی ہے اہل ایمان کے، اور انشاءاللہ فروح و ریحان و جنت نعیم، انشاءاللہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ چلیے، یعنی مرنے کے بعد اس کی لاش کو قبر میں رکھنے کی ہدایت کر دی، تاکہ زندوں کے سامنے یوں ہی بے حرمت نہ ہو۔ مرنے والا مر گیا، اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا تو اس کی بے حرمتی ہوتی۔ سنیے، تاریخی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دور قدیم میں انسان کی لاشیں جانوروں کی طرح پھینک دی جاتی تھیں، جن کو چیل کوے کھا جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس میں انسان کے پیکرے جسد کی بے حرمتی بھی تھی، اور اس کے تعفن سے لوگوں کو اذیت بھی پہنچتی تھی اور امراض بھی پھیلتے تھے۔ رب ذوالجلال کے اس تکوینی امر سے اور قبر میں دفن کرنے کے طریقے سے انسان کی حرمت بھی باقی رہی، گندگی اور امراض سے بھی تحفظ کا سامان ہو گیا۔ یہ تو اسلام میں طریقہ آیا۔ پارسی اور مجوسی قوم میں بھی یہی رواج ہے کہ وہ اپنے مردوں کی لاشوں کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں، البتہ اتنا کرتے ہیں کہ ایک احاطہ گہرا سا کنویں کی شکل بنا دیتے ہیں، اور اس میں ایک دروازہ ہوتا ہے، اس احاطہ میں مردہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میں نے خود بھی دیکھا ہے۔ پھر گیدھ، چیل اور کوے اس کو نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں، بس ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ قوم مجوس میں اس جگہ کو دخمہ کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ ہے ہندوستان کے بے شمار جگہوں پر جہاں یہ پارسی لوگ رہتے ہیں۔ اور مشرکوں کے یہاں مردوں کو جلانے کی رسم ہے۔
اہل کتاب یہود و نصارہ، چونکہ ان کے مذہب کی بہرحال اصل بنیاد اللہ کا دین اور اللہ کی کتاب تورات اور انجیل ہے، تو اس وجہ سے وہ مسلمانوں کی طرح اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسلام کے سوا جو بھی طریقہ انسان کی لاش کے لیے اختیار کیا جائے عقل و فطرت کے خلاف ہی ہے اور انسانی عظمت کو سراسر پامال کرتے ہیں، جبکہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا کو یہ ہدایت ملتی ہے کہ مردوں کے جسم کا احترام زندوں کے جسم کی طرح ہے، جس طرح انسان زندہ کا احترام مردوں کا بھی احترام۔ جیسا کہ ایک حدیث میں خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ زندہ کی ہڈیوں کو توڑنا، بلکہ ہدایت ہے کہ مردہ کو جب غسل دو تو محبت اور پیار کے ساتھ دو، ادھر ادھر جلدی جلدی الٹنا پلٹنا تکلیف دینا، اس سے مردے کو کیا ہوتی؟ اذیت و تکلیف ہوتی ہے۔ مشرکین کا یہ خیال ہے کہ آگ میں جلا دینا زمین میں دفن کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور آگ جلا کر مردہ کو پاک کر دیتی ہے، عقل و فطرت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور یہی مناسب ہے کہ مرنے کے بعد بھی مٹی میں دفنا دیا جائے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخری۔ 3 دفعہ مٹی ڈالتے اور ہر دفعہ میں قرآن کریم کا ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ جو قبر میں دفن کر دینا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت اور موت بھی نعمت، تو فَأَقْبَرَهُ کے معنی پھر اس کو قبر میں داخل کیا، یہ بھی ایک انعام ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ نے عام جانوروں کی طرح نہیں رکھا کہ مر گیا تو وہیں زمین پر سڑتا اور پھولتا اور پھٹتا ہے، بلکہ اس کا اکرام یہ کیا گیا کہ اس کو نہلا کر نئے اور پاک صاف کپڑوں میں ملبوس کر کے احترام کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کے قبر میں سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ پڑھتے نہیں پڑھتے جی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، پوری دعا پڑھ کے اور اللہ کے کیا کر دیتے؟ سپرد کر دیتے ہیں۔ چونکہ موت دار القرار تک پہنچانے والی ہے، میں نے بتایا تھا پہلے دن، یہ دنیا دار الفرار، فرار کا ترجمہ بھاگنا اور قرار کا ترجمہ ٹھہرنا، اس لیے اماتت یعنی موت کا شمار نعمتوں میں کیا۔ رسول اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ ابھی سنایا، کہ مومن کے لیے موت کیا ہے؟ تحفہ ہے، تحفہ تحفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے کہا گیا کہ کسی سردار قوم نے ایک مکان بنایا، ذرا سنیے حضور کی مثال، اس میں دسترخوان چنا اور ایک پکارنے والے کو عمومی دعوت کا اعلان کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب جس نے پکارنے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر کے اندر آ گیا اور دسترخوان پر کھانا کھا لیا اور وہ سردار اس سے خوش ہو گیا، اور جس نے دعوت سردار کی دعوت کرنے والے کا کہا نہ مانا وہ نہ گھر کے اندر آیا اور نہ دسترخوان سے کچھ کھایا، اس پر وہ سردار ناراض ہوا۔ پس سردار تو اللہ ہے، سردار اللہ ہے، اور داعی ہمارے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مکان اسلام ہے اور دسترخوان جنت ہے۔ اس لیے جو اس داعی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اسلام کو قبول کر لیا، گویا کہ وہ امن و امان کے مکان میں آ گیا اور جنت میں چلا گیا، اور جس نے انکار کر دیا تو بھائی فلا تلومن الا نفسہ۔ قبر میں دفن کرنے کا حکم اللہ کی مزید نعمت ہے کہ اللہ نے انسان کو اتنی عزت عطا فرما دی کہ اس کی لاش کو دوسرے جانوروں کی لاشوں کی طرح پھینکنے کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، اللہ ہی مارتا ہے اور اللہ اس کو دفن بھی کروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس بس۔